اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل الصدر انفتح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال صالحہ اور دوسرے اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنا، فرمائے اعمال صالحہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا یہ اعمال سیئہ میں داخل ہے۔ اور جس طرح انسان کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کی وضو کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے وضو کے اندر کمی رہ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو کے اندر کمی رہ جانا، فرمایا جس طرح اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے دوسرے پر اثر پڑا ہے، تو فرمایا جس کا اتنا اثر ہے دوسرے کے باطن پر اثر پڑ گیا، تو دیکھو کہ جو عمل خود جو ہے برے کر رہا ہے تو دیکھو اس کے اپنے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافروں سے جو ہے عداوت ہے اور ایمان والوں سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، بلکہ دوستی کی نسبت اپنی طرف کی کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب جو کافر ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن پاک کے اندر، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ کافر کفر کی تاریکیوں کے اندر، ظلم کی تاریکیوں کے اندر اس طرح ہے جس طرح سمندر کے اندر جب موجیں آتی ہیں تو ایک لہر کے اوپر دوسری لہر آتی ہے، لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو ان لہروں کے نیچے جو آدمی ہو تو اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے لم یکد یراہا، تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ ظلمت کی تاریکیوں کے اندر، کفر کی تاریکیوں کے اندر اس طرح ہے کہ اللہ نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ جس طرح سمندر کے لہروں کے اندر اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو جس طرح ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، اس طرح کفر کی تاریکیوں کے اندر ڈوبے ہوئے انسان بھی وہ اپنے باطن کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کیسے دوست ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے ایمان والوں کو فرمایا تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ اور جو آدمی ایک دفعہ کلمہ پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، دل جو ہے نور سے لبریز ہو جاتا ہے، دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایمان والے کل قیامت کے دن جب پل صراط پر گزریں گے تو یہی نور ان کے آگے آگے ہوگا اور یہی نور ان کو راستہ دکھائے گا، اور جس راستے کے اوپر یہ چلیں گے
جبکہ کافروں چونکہ وہ اعمال صالحہ کرتے نہیں تھے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ ایمان والوں کو بلا رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہمیں بھی اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور تو عطا کر دیجئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا قلب بھی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والے جو ہیں میرے دوست ہیں، دوستی کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک آدمی 2 اینٹیں خریدتا ہے، ایک ہی بھٹی کے اندر وہ اینٹیں پکائی گئی ہیں، ایک ہی قیمت پہ اس نے خریدا ہے، ایک ہی سانچے کے اندر ان اینٹوں کو جو ہے سانچا گیا ہے، لیکن ایک اینٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر لگاتا ہے، جبکہ دوسری اینٹ وہ بیت الخلاء کے اندر لگاتا ہے۔ اور جس اینٹ کو بیت الخلاء کے اندر لگاتا ہے، ہم اس اینٹ پر ننگے پاؤں چلنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن جس اینٹ کو وہ مسجد کے اندر لگاتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنی پیشانیاں ٹیک رہے ہوتے ہیں، ہم اسی اینٹ پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نسبت کا مقام ہے کہ ایک اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی، جس کی قدر و قیمت کے اندر اضافہ ہو گیا، جس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اور ایک اینٹ جس کی بیت الخلاء کے ساتھ نسبت ہوگی، اس کی قدر و قیمت کے اندر کمی واقع ہوگی۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہماری نسبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آیا کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے، یا اللہ والوں سے ہٹ کر دنیا داروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ وگرنہ اگر اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو جس طرح اس اینٹ کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، تو فرمایا کہ ہماری بھی اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہماری بھی قدر و قیمت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت قحط سالی کا زمانہ تھا۔ قحط سالی کے اندر لوگ جو ہے غلہ لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ہر آدمی کو ان کے حصے کے بقدر غلہ دے رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے آ کر غلہ لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ حصہ دیا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان کے اندر ایک بات کہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ بات سنی تو اس کو اپنی طرف سے غلہ اور زیادہ عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ یوسف آپ نے ان کو اپنی طرف سے کیوں غلہ دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جب میرے اوپر تہمت لگی تھی تو اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تجھے اس کا حصہ بنتا تھا، میں نے وہ حصہ بھی دیا، اور میں نے اپنی طرف سے بھی بڑھا چڑھا کر جو میرے اختیار میں تھا وہ بھی دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ میری الوہیت کی، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میں بھی اسے اپنی شان کے مطابق ہی عطا کروں گا۔ تو جس طرح تو نے اپنی شان کے مطابق اس بندے کو نوازا ہے، تو جو بندہ میری ربوبیت کی، میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری خدائی کی گواہی دے گا، فرمایا میں بھی اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ متصل ہے، پھر وہ جو ان کے ساتھ متصل ہے، پھر اس کے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اسی زمانے کی اللہ نے قرآن پاک کے اندر قسم کہی، والعصر، قسم ہے اس زمانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے زمانے کی بھی قسم کھائی، محبوب کے شہر کی بھی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب ہم آپ کے شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اور فرمایا لعمرک، اے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم، والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک کے اندر قسمیں کھائی ہیں۔ حکیم ترمذی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محدث بھی تھے، بہت بڑے محدث تھے، ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی تھے، حکمت کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا جو بھی ان کو دیکھتا
تو ان پر فریفتہ ہو جاتا، ان پر فدا ہو جاتا۔ تو جس طرح اللہ نے ان کو ظاہری حسن و جمال عطا کیا تھا، اس طرح باطنی حسن و جمال بھی انہیں عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے مطب خانہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، نوجوان عورت، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھی اور انہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا، نقاب کو ہٹایا، چہرہ کھول دیا، انہوں نے گناہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے اس عورت نے دعوت دی، اس نے کہا کہ میں آپ پر بہت فدا ہوں، بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج تنہائی کے اندر، اکیلے کے اندر موقع ملا ہے، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں۔ تو امام ترمذی یہ سن کر رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ تو بات آئی، چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا، جب بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ذکر و عبادت کے اندر مشغول تھے، اپنا حکمت کا کام بھی چھوڑ دیا تھا، اللہ سے منہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اس وقت ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش میں اس وقت اس عورت کی خواہش کو پورا کر لیتا، پھر میں بعد میں توبہ کر لیتا۔ پھر جب یہ خیال آیا تو پھر رونے لگ گئے کہ جب قوت تھی، جوانی تھی، اس وقت تو خوف خدا اتنا تھا کہ ایک عورت کی بات کو سن کر، گناہ کی بات کو سن کر میں رونے لگ گیا۔ آج میرے اندر قوت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، میرے بال بھی سفید ہو گئے، آج میرے دل کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ اور جب یہ خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی تو فوراً رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ روتے روتے انہیں نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، زیارت سے شرف یاب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس وجہ سے رو رہے تھے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جوانی کے اندر جب قوت تھی، طاقت تھی تو گناہ کا نام سنتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے، اب جب بڑھاپا آ گیا ہے، نہ طاقت رہی ہے، نہ قوت رہی ہے، نہ جوانی رہی ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اب دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ جوان تھے اس وقت جو زمانہ تھا وہ میرے زمانے کے قریب تھا، قرب کا زمانہ تھا، اب بوڑھے ہو گئے ہو، میرے زمانے سے بہت اختیار ہو گیا ہے، دوری ہو گئی ہے، اب اس طرح فتنے جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا اس کے اندر تمہارا قصور نہیں ہے، یہ زمانے کا قصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے ساتھ متصل ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن لوگوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک دوست کا قریبی رشتہ دار جو وہ بیمار ہو گیا۔ اب وہ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضرت آپ آئیں، ان کے دل کے اوپر تھوڑی سی توجہ ڈالیں تاکہ ان کے دل کے اندر تھوڑا سا نور پیدا ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں، ایمان پر موت آ جائے، ایمان کی حالت میں موت آ جائے، آخرت بھی سنور جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا چلو میرا دوست ہے، جائیں اس کی بات کو سنیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے توجہ ڈالی، کافی دیر تک توجہ ڈالتے رہے اس کے دل پر، لیکن ان کے دل کے اوپر تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ اللہ والوں کی توجہ ڈالنے سے بھی وہ دل کی تاریکی، دل کی ظلمت دور نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے ذہن کے اندر القاء فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایسا لوگ ہے، یہ ایسا بندہ ہے جس کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کے کافروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر نور کی توجہ نہیں پہنچ رہی۔ تو دیکھو کہ جن کے دلوں کے اندر کافروں کے ساتھ محبت تھی، اللہ والوں کی توجہ ڈالنے کے ساتھ بھی ان کے دلوں کے اندر نور پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم بھی چاہیں کہ ہم بھی اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی دوستیاں قائم کریں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کو 2 نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور آخرت کے اندر ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہ تورات پر بھی ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی تو اس کتاب پر بھی ایمان لائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ 2 نبیوں پر بھی ایمان لائے اور 2 کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ تو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا۔
تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آخری صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی صف کے اندر اجر بہت زیادہ ہے، پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے سے ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، آپ پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول ہوں گے، کہ جن کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ میرے نیک بھائی، یہ میرے نیک جو لوگ مسلمان بھائی ہیں، یہ سارے اگلی صف کے اندر کھڑے ہوں اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں۔ کوئی تو ان کے اندر نیک بندہ ہوگا، کوئی تو اللہ کا مقبول ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے گا۔ اس طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے دوست کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، وہ بیمار تھے، تو ان کو اخلاص ان کے اندر تھا۔ تو آپ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحادو تحابو، کہ ہدیہ دیا کرو، آپس کے اندر محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب جو جانے لگے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو ہدیے کے طور پر لے جائیں، تو جنگل کے اندر گئے، لکڑیاں کاٹے، لکڑیوں کو کاٹ کر سر کے اوپر رکھا، گٹھڑی بنائی۔ چونکہ ان کے اندر اخلاص تھا تو وہ گٹھڑیاں لکڑیوں کی لے کر چلے گئے، وہاں اپنے دوست کے پاس گئے اور ان کو جا کر ہدیہ دیا۔ ان کے دوست بھی اللہ والے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے دوست کے اس ہدیے کی قدر کی اور فرمایا کہ جب وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جو غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے گا تو وہ انہی لکڑیوں کے ساتھ گرم کیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو اللہ والے ہوتے ہیں تو جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ پہلے شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے ہیں یہ پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے پہلوان کا مقابلہ کرے۔ ایک سید گھرانے کے تھے، غریب تھے، غربت کا زمانہ تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور گھرانہ بھی سید گھرانہ تھا، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے، میدان سجا ہوا تھا، بادشاہ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا کہ ایک کمزور آدمی ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں سید گھرانے سے ہوں، میری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات ان کے کان میں کہی تو انہوں نے کہا آپ دنیا کے اندر آپ اگر گر جاؤ گے، آپ کی پہلوانی کے اندر اگر کمی آ جائے گی، آپ کی عزت کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے گی، لیکن میری نسبت جو ہے یہ سید گھرانے سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری نسبت ہے۔ جب مقابلہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود گر گیا اور اسے اپنے اوپر بٹھا لیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی وجہ ہوگی، دوبارہ لڑائی کی جائے۔ دوسری مرتبہ جب لڑائی کی گئی تو دوبارہ بھی وہ خود گر گیا اور انہوں نے اپنے اوپر بٹھا لیا۔ تیسرا بادشاہ بہت غصے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ دل تو کرتا ہے کہ آپ کو جوتوں کا ہار پہنایا جائے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ جب سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ آپ نے میری نسبت کی لاج رکھی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام کو دنیا کے اندر بھی بلند کریں گے اور آخرت کے اندر بھی بلند کریں گے۔ آج وہ دنیا کے اندر بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، تصوف کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، جو بھی ان کا نام لیتا ہے ادب کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ملنا جلنا ہو۔